بسم اللہ الرحمن الرحیم وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. And we have exalted high your remembrance for yourself. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين نبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله صلوا عليه وآله وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. مولا کی بارگاہ میں درود تاج تو ہم نے پیش کیا، اور آپ کی جانب سے مومنین کی جانب سے ایک ہدیہ پیش کروں گا، اور اس سرور اور نعمت کے جو اثرات ہیں اس کے تحت، اس لیے کہ اللہ پاک خود قرآن میں سکھا رہا ہے ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. اے پروردگار، جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، تو ہم کو ماننے والوں میں لکھ لیں. پیغمبر کی اتباع کیا ہے؟ آئیے ذرا نا تھوڑا غور کریں. لیکن ہم جو حاصل کر چکے ہیں، دیکھیے جو تو پیدا ہوئے ہیں مکتبہ اہل بیت خاندان جعفریہ میں، مکتبہ جعفریہ، امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے غلام ہیں، پیدائشی ان کی تو بات اور ہے، لیکن جو ہمارے جیسے ہیں انہیں کیا سرور ملتا ہے؟ عطا کی مصطفیٰ کی حب، عطا کی یہ اللہ کی طرف سے، اور یہ اتفاق کی بات ہے کہ یہ جو ہی یہ میں نے آئے کریمہ آپ کے ساتھ روحانی جو کہتے ہیں نا شیئرنگ کے لیے پڑھنے کی کوشش کی، تو مجھے یہ اللہ کی طرف سے خیال آیا کہ میں نے کہا جی عرض کرتا ہوں کہ عطا کی مصطفیٰ کی حب، کیونکہ ادھر اب اللہ کہہ رہا ہے اے پروردگار یوں مانگو، یوں کہو کہ تو نے جو نازل فرمائی کتاب ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے، جس کے بارے میں رب نے کہا نا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. کیا عظیم ارشاد ہے. اللہ پھر محبت کرنے لگ پڑے گا، یعنی رانجھا رانجھا کر دی نہیں میں آپ پہ رانجھا ہوئی، ایسی کیفیت ہوگی.
عطا کی مصطفیٰ کی حب مودت آل اطہر کی، خدائے مصطفیٰ سے کیوں بھلا میں اور کچھ مانگوں۔ یہ عطا ہے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی، ورنہ کیا شعر، کیا شاعری، کیا ادب، کیا مؤدب ہونا۔ عطا کی مصطفیٰ کی حب مودت آل اطہر کی، خدائے مصطفیٰ سے کیوں بھلا میں اور کچھ مانگوں۔ نماز و حج زکوٰۃ و صدقہ و قرآن کے بدلے ملے اجر رسالت گر تو کیوں میں اور کچھ مانگوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ نماز و حج زکوٰۃ و صدقہ و قرآن کے بدلے، نماز و حج زکوٰۃ و صدقہ و قرآن کے بدلے ملے اجر رسالت گر تو کیوں میں اور کچھ مانگوں۔ اور خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم 14 ہیں۔ مصیبت یہ ہے ہمارے مسلمانوں کی بالخصوص، اور جو دشمنان اہل بیت ہیں اور دشمنان محبان اہل بیت ہیں ان کے ساتھ تو اکثر خصوص کی بات کر کے کرے نا، کہ وہ جو تصور ہے کسی عمل، یہ جو عمل ہے نا، اس کا جو عرفاء نے ٹرانسلیشن کیا ہے کہ اس کا ایک پہلا حصہ مکتوب ہے جو لکھا جا سکتا ہو، پھر ملفوظی ہے، مکتوبی ہے، ملفوظی ہے، اور پھر کیا بولتے ہیں وجود، یہ کیا بولتے ہیں جی، یہ یہاں لوگوں کی کڈنی ہوتی ہے نا، جو کڈنی دماغ کے اندر، اسے ذہن جو بولتے ہیں، وجود ذہنی۔ اور جو پھر جو لوگ سراب یافتہ ہوتے ہیں، یعنی فکری مغالطوں کے شکار، ان کے لیے پھر عرفاء نے کہا کہ ایک وجود حقیقی ہے۔ پھر یہ 4 یاد رہیں، اس تفصیل میں بعد میں جائیں گے، لیکن پہلے عرض کر لوں اس کے تحت یہ نماز کا بھی ایسے ہی وجود مکتوبی ہے، وجود ملفوظی ہے، وجود ذہنی ہے، وجود حقیقی ہے، اسی طرح حج کا ہے، اسی طرح زکوٰۃ کا ہے، اسی طرح صدقے کا ہے، اسی طرح قرآن کا ہے۔ جی ہاں، قرآن کا وجود حقیقی عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف، فرزند زہرا، نور زہرا، بہت تفصیلیں بعد میں کروں گا۔ باہر کے نماز و حج زکوٰۃ و صدقہ و قرآن کے بدلے ملے اجر رسالت گر تو کیوں میں اور کچھ مانگوں۔ اور خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم 14 ہیں۔ یہ اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے والے بدبخت، وہ بدبخت اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم پڑھنے والے وہ بدبخت جو معصومین، یہ 4 معصومین سے منکر ہیں۔ یہ خصوصاً ان کے سمجھنے کے لیے کہ خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم 14 ہیں، مگر عرفان بنت مصطفیٰ میں اور کچھ مانگوں۔ الہی آمین کہیں، الہی آمین ضرور کہ مومنین مومنات، میرے بزرگ بہن بھائی، میں آپ سے عرض کروں کہ اس جو ہے نا گزارش پہ ضرور آپ مہربانی کیجئے، جب آپ آمین کریں گے تو مجھے بڑی خوشی ہوگی، اس لیے کہ میرے لیے اس سے بڑا انعام نہیں کہ میری یہ دعا قبول ہو جائے کہ خدا کی ذات کی پہچان کو معصوم 14 ہے، مگر عرفان بنت مصطفیٰ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ میں اور کچھ مانگوں۔ خدا سے پنجتن کے غم کا،
خدا سے پنجتن کے غم کا ذکر پاک کرنے کو، رعایت زندگی کے لمحوں کی میں اور کچھ مانگوں۔ الہی آمین۔ میرے مالک، یا زندہ رکھنا ہے تو پنجتن پاک کا ذکر کریں، ورنہ زندگی کی ضرورت ہی کیا ہے، ان کے نام پہ موت آ جائے۔ خدا سے پنجتن کے غم کا ذکر پاک کرنے کو، رعایت زندگی کے لمحوں کی میں اور کچھ مانگوں۔ سگے احمد ہوں انور، سگے احمد ہوں انور، سگے احمد ہوں انور، فاطمی ہوں حیدری حسنی حسینی ہوں۔ سگے احمد ہوں انور، فاطمی ہوں حیدری حسنی حسینی ہوں۔ خدا سے اس فضل سے بڑھ کے کیا میں اور کچھ مانگوں، خدا سے اس فضل سے بڑھ کے کیا میں اور کچھ مانگوں۔ جن میرے مومنین کو بھول گیا ہو یہ سوال، یا جو مسلمانان یہ تو تکلف کرتے رہے ہیں، جنہیں بہت پریشانی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے کیوں فلاں بات ہوئی، حضرت خضر علیہ السلام نے کسی کو کیوں مار دیا، مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیوں نہ نکلے، یہ بابا یہ خارجی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام پہ سوال اٹھانا، ہاں یہ اولے الامر ہیں، یہ اولے الامر ہیں، اللہ کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور مومن پتہ نہیں غزوہ احد کیوں بھول جاتے ہیں، پتہ نہیں کیوں مومنوں کے تو اس ہاں یہ البتہ کہیں سوال کریں تو کہا کریں کہ ہم یہ سوال اس لیے کر رہے ہیں کہ خارجی ذہن رکھنے والے حمار جو ہیں، یہ جو گدھے ہیں، بلکہ گدھے کی تو بے عزتی ہے انہیں گدھا کہنا۔ یہ اللہ نے جیسے سورہ مجادلہ میں کہا نا کہ نبی کی مخالفت کرنے والے ذلیل ترین لوگ ہوں گے، تو مجھے کوئی فکر نہیں یہ بات کہنے کی، قرآن نے کہا ہے۔ ان سے پوچھے کوئی کہ تم نبی کے بارے میں صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم، جس ذات کو رب نے کہا خلقت الخلق لأعرفهم کرامتک و منزلتک علی لولاک لما خلقت الدنیا، جس ذات مکرم کے بارے میں کہا رب نے جعلت تمام الایمان بذکرک معی وقالوا ایضا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ میرے محبوب اور علامہ نے کیا بات کہی رحمت اللہ علیہ کہ بمصطفیٰ براساں خیشرا کہ دی ہما اوست اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولا حبیست مغز قرآن روح ایمہ جان دی ہست حب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور کیا بات کہی کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یہ امت حضرت عمر کو یہ اس دین کا پیغمبر بنانے والی، ہاں کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، جاؤ اپنی کتابوں میں تلاش کرو، اور یہ تمہاری لکھی ہوئی کتاب ہے عمر، میں تو لفظ اس کے نیچے لکھا ہوا کہنا نہیں مناسب سمجھتا ہوں۔ اور آج میں چاہتا ہوں کہ چند لمحے میرے پاس رہ گئے ہیں زندگی کے بھی اور اس ملاقات کے بھی۔ یہ جی ادھر لکھا ہوا عہد صدیقی، یہ خلیفہ ثانی کی شان میں لکھی ہوئی کتاب ہے، اور جناب یہ وقت کم مقابلہ سخت کے طور پہ تمام امت مسلمہ یہ یاد رہے کہ اس کتاب میں نبی کو جب ذکر کیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا، لہٰذا میں اپنی طرف سے ضروری عرض کروں گا باقیوں کے بارے میں جہاں جہاں مجھے میں نہیں سمجھتا فاطمہ کے دشمن کو رضی اللہ کہوں، میں نہیں سمجھتا حق علی علیہ الصلوۃ والسلام، ہماری جانیں قربان ہوں علی کی ذات پہ، ہماری ایمان، ہمارے زندگی، ہماری اولاد کا تحفظ کرنے والی ذات کا نام علی علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ اور یا علی یا علی لا یحبک الا مؤمن ولا یبغضک الا منافق، ہاں جی لا یعرف اللہ، یا علی یہ تصور کریں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں یا علی لا یعرفک لا یعرفک،
اے علی تیری معرفت کسی کو نہیں، لا یعرف، اے علی تیری معرفت کسی کو نہیں، لا یعرفک الا اللہ وانا، اللہ کے سوا اور میرے سوا علی تیری معرفت کوئی نہیں رکھتا۔ میں ان دوستوں کے لیے جو یہ چاہتے ہوں سمجھتے ہوں میرے آقا میرے سرور ہادی محشم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے جس ذات کے بارے میں کہا وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، فرمایا اے علی خدا کو کوئی نہیں پہچانتا، یا علی لا یعرف اللہ الا انا وانت ولا یعرفنی الا اللہ وانت ولا یعرفک الا اللہ وانا۔ اے علی قربان جائیں، اے علی اے علی اے علی، کس طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کا ذکر کیا ہوگا، کس طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے وصی کا، اپنے خلیفہ کا، اپنے بعد ہاں جی اس منظر کے بعد ہادی کا ذکر کیا ہوگا۔ یا علی تیرا میرے ساتھ وہ تعلق ہے جو موسیٰ سے ہارون کا ہے، لیکن میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اللہ غنی، اے علی میں اگر تیرے سارے ہی فضائل اپنی امت کو بتا دوں تو یہ تمہارے پاؤں سے لگنے والی مٹی کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں گے۔ بابا یہ صحابیوں کے بارے میں کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جی ہاں وما ینطق عن الہوا ان هو الا وحی یوحی، اور مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ، حیات مقدسہ، حیات متبرکہ، حیات مطہرہ، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ ذرا طے کریں تو پھر باقی ظلم ہونے والی باتوں کو سنیں۔ اچھا جی کتاب ہے، اس کا صفحہ ہے 95، اور ایک دل کا درد رکھنے والے بندے کو جب یہ حقیقتیں پتہ لگیں تو اس کے دل کی جو درد کی کیفیت کتنی بڑھتی ہے آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ہاں آپ ذرا تصور کریں، اس کا 95 ہے صفحہ، کتاب لکھی عمر، نیچے جو انہوں نے ٹائٹل دیا عمر کو وہ ہے لکھا ہوا میرا فاروق اعظم یا علی مشکل کشا ہے دریم کلندرم مستم بندہ مرتضی علی ہستم پیش روئے تمام رندانم کہ سگے کوئے شیر یزدانم۔ ہاں میری ہر اس مسلمان کے ساتھ وحدت ہے، ہر اس کثرت کے ساتھ میں واحد ہونے کے لیے تیار ہوں جو علی کو اپنا مولا مانے نبی کے بعد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جھوٹے جسے کہتے ہیں نا مداریوں کی باتیں ہم نہیں کرتے۔ جناب ذرا تصور کیجئے، وقت کی تیزی کے ساتھ ذرا سمجھنا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ، پیچھے بہت تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی وفات کا یقین ہوتے ہی سب سے پہلے، اب میں حضرت وہی کہوں گا جو ہم پاکستان میں کہا کرتے ہیں، عمر نے اسی مسئلے پر غور فرمایا اور حقیقت اپنے تمام پہلوؤں کے ساتھ آن کی آن میں واضح ہو گئی کہ اگر سہل انگاری سے کام لیا گیا اور فوراً ہی خلیفہ کا انتخاب نہ کیا گیا، جناب یہ حضرت عمر کو خیال آ رہا ہے نبی سید الانبیاء امام الانبیاء خاتم المرسلین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہاں جی انہیں کوئی نہیں۔ ما رمیت اذ رمیت وما رمیت، اللہ کہہ رہا ہے وما رمیت اذ رمیت، میرے محبوب وہ کنکریاں تو نے پھینکی، میں نے پھینکی۔ وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میرے محبوب تیرا ذکر میرا ذکر، اللہ اکبر۔ جو رب اپنے محبوب کے بارے میں انتہائی قصیدے پڑھ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ،
آواز بلند نہ کرو، قدم آگے نہ بڑھاؤ، میرے محبوب کی بات کے اوپر بات نہ کرو، اپنے جیسا سمجھو نہیں۔ وہ امت اپنے نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، جس نبی کے بارے میں عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جوتی کے پاؤں کے تسمے باندھ لوں تو میں متبرک ہو جاؤں۔ اس نبی کو نہیں خیال آیا اپنی امت کے پیچھے خلیفے بنانے کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اور ان مداریوں کی آپ تقریریں سنیں اور قول و فعل میں تضاد آپ تجزیہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہاں، یہ خصوصی طور پہ میں ان مسلمانوں کے لیے عرض کر رہا ہوں جنہیں میری طرح گمراہ رکھا گیا، جنہیں میری طرح گمراہ رکھا گیا۔ دن کے 24 گھنٹوں میں 24 دفعہ مرتا ہوں، 34 دفعہ زندہ ہوتا ہوں جب مجھے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کے ساتھ ہونے والے ظلم کی بات یاد آتی ہے۔ ارے نور رسول سے چیز لی گئی اور یہ کہا گیا کہ ہم نے نبی سے سنا ہے۔ ایک طرف کہتے ہو حسبنا کتاب اللہ، ایک طرف کہتے ہو ہم نے نبی سے سنا ہے۔ جب نبی زادی سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ قرآن کہتی ہیں، سناتی ہیں، تو تمہیں وہ سننے کو دل نہیں کرتا۔ باہر کیف تعریف سنیے، ہاں، اور فوراً ہی خلیفہ کا انتخاب نہ کیا گیا تو جو سیاسی امور میں مسلمانوں کی رہنمائی کرے تو ہو سکتا ہے کہ مہاجرین اور انصار میں اختلاف پیدا ہو جائے، اور ہو سکتا ہے کہ اندازہ لگاؤ نبی کو نہیں پتہ لگا کہ عرب کے تمام ممالک میں بغاوت کی آگ بھڑک اٹھے، یہ سوچتے ہی وہ مجمع کو چیرتے پھاڑتے۔ یعنی پہلے مجمع کو کہا خبردار جس نے کہا نبی مر گیا، جس میں وفات رسول کے متعلق باتیں ہو رہی تھیں، مسجد سے نکلے۔ کیا بات ہے، وہ ویسے نکلے ہوں گے جیسے عہد میں بھاگ کے گئے ہوں۔ اللہ اکبر، مسجد سے نکلے اور چل پڑے۔ رستے میں حضرت عبیدہ عامر بن الجرح ملے۔ اب یہ میں نہیں کہہ رہا، سنیو، تمہاری کتاب کہہ رہی ہے، غیرت کھاؤ اور علی کے نام پہ تمہیں مر جانا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ عامر بن الجرح ملے، ان سے کہا، کس نے؟ عمر نے کہا، ہاتھ بڑھائیے میں بیعت کروں۔ اور آگے اپنی طرف سے تعریف میں لکھتے ہیں یہ مولانا محمد حسین ہیکل صاحب، اللہ اکبر، مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ لسان نبوت نے آپ کو امین الامت فرمایا تھا، یہ امت کے امین ہیں، نبی زادی کے گھر پر دھمکی دینے والے، یہ امت کے امین ہیں، اور راہ جاتے کو کہہ رہے ہیں ہاتھ بڑھائیے ابو عبیدہ عامر بن الجرح کو۔ ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ امین الامت نبی نے کہا ہے، امین الامت ہے تو ابو عبیدہ کو پھر اسلام سے خارج کرو، کیوں نہیں بات مانی؟ آگے لکھتے ہیں حضرت عمر کی یہ بات سن کر حضرت ابو عبیدہ دم بخود رہ گئے، اور حضرت عمر کی اس طرح اس مسئلے کی اہمیت انہوں نے بھی محسوس کر لی، لیکن ان کی رائے سے مطمئن نہ ہوئے۔ کیا بات ہے، نبی کے تو یہ مشورے دیں تو قرآن کی آیتیں ان پہ اتریں، صحابی ایک عام سے بات نہ مانیں۔ انہیں غور سے دیکھا، کنے ابو عبیدہ نے عمر کو غور سے دیکھا اور کہا، جب سے تم مسلمان ہوئے ہو ایسی بے وقوفی کی بات میں نے تمہاری زبان سے نہیں سنی۔ آئے ابو عبیدہ تیرے قربان جاواں، وہ بعد نبی جڑا نبی ہو سکتا سی انہوں یہ گلاں کرنا پہ ہیں۔ اللہ اکبر، کیا تم مجھ سے بیعت کرو گے جبکہ تم میں ثانی حسنین صدیق جیسی شخصیت موجود ہے؟ ابھی یہ دونوں اس مسئلے پر تبادلہ خیال کاری رہے تھے کہ خبر ملی انصار، یہ سنیوں کی کتاب ہے، دل کرتا ہے اس کتاب کو پھاڑ کے دوبارہ خریدا جائے لیکن ملے گی نہیں۔ اللہ اکبر، انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو کر خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں۔ کاش کہ یہ مسلمان ثقیفہ میں نا سیرمنی منائیں، اینیورسری خلافت کی، مزہ تو تب ہے۔ اہم مسئلے پر تبادلہ خیال کر رہے ہیں۔
کر رہے تھے کہ خبر ملی انصار ثقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو کر خلافت کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی امارت انہیں ملے۔ یہ سن کر حضرت عمر تیزی سے چلے اور ابو بکر کو بلانے کے لیے ایک آدمی حضرت عائشہ کے گھر بھیجا، جسے حضرت ابو بکر نے آ کر یہ کہہ کر واپس کر دیا کہ میں مصروف ہوں۔ لیکن حضرت عمر نے محسوس کیا، اندازہ لگاؤ، نبی کا تجہیز تک کفن، اگر کوئی غیرت مند سنی آج سن رہا ہے، اگر اسے غیرت ہے، واقعی حلال ہے اس میں، تو اس کو فوری طور پہ مذہب فقہ جعفریہ میں آ جانا چاہیے۔ لیکن حضرت عمر نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کا مسئلہ ہر مصروفیت پر مقدم ہے، مسلمانوں کا مسئلہ ہر مصروفیت پر مقدم ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ چاہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکوین ہی کیوں نہ ہو، لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ اس لیے انہوں نے آدمی کے ہاتھ دوبارہ پیغام بھیجا، ایک نہایت اہم مسئلہ درپے ہے اور اس میں آپ کو ہونا اشد ضروری ہے۔ جناب والا بات یہ ہے، یہ امت کہتی ہے اگر میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ یہ تحریر آپ اندازہ کر لیں، کتاب خریدیں اور پڑھیں، خصوصاً سنیوں کے لیے۔ میرے شیعہ بہن بھائیوں کی کیا زحمت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی آنکھیں سنبھال کے رکھیں نور زہرا کی زیارت کے لیے، اپنے دماغ کو سنبھال کے رکھنے۔ ہاں، سید فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے تصور کے لیے۔ لیکن میں پھر جاتے جاتے اتنا ضرور کروں گا ان تمام مومنین اور مومنات کو جو ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں، یہ نا مروان گم شد ہی جیسے لوگوں کے، میں ان کو کبھی کبھی وقت ضائع کرنا پڑتا ہے، یہ اس قدر غیرت سے تہی باتیں کرتے ہیں، ان کو غیرت نہیں آتی۔ یہ مصائب بیان کرتے ہوئے جب علماء سر سے دستار اتارتے ہیں اس غم میں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دستار نہیں رہی تو ہمارے سر سے دستار اتر جائے، تو اس کا مذاق کرتے ہیں۔ اتنا بے غیرت ہے مروان۔ لہٰذا زندگی رہی تو میں اور آپ مل کر یہ ضرور اس مقصد پہ، اس مسئلے پہ حل کریں گے۔ لیکن 9 کروڑ اور 30 میل دور ہے زمین سے سورج، تو اینا جے نظر آندا ہے چمکتے توے یار۔ تو ہن تسی اندازہ لگاؤ، بس اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب کی آل پاک علیہ السلام کا غلام رکھے، بالخصوص امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ رحیل کی ظہور کی تیاری کے لیے ہمیں ہمت دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا، and we have exalted high your remembrance for yourself.